بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا وعلمنا رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک محبت نال الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا امام القبلتین وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين۔ اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ۔ اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ۔ جن لوگوں کو یہ شک ہے کہ کرم ان کا ہے محدود، جن لوگوں کو یہ شک ہے کہ کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی تو باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ۔ سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر، سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر، جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ۔ جن لوگوں کو یہ شک ہے کہ کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی تو باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ۔ پہنچا ہے جو اس در پہ تو رہ کے نصیر آج، پہنچا ہے جو اس در پہ تو رہ کے نصیر آج، آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ۔ اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ۔
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ واہل بیتہ وسلم۔ انتہائی عزت و احترام دے لائق برادران اسلام ذی احتشام، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ دا بے شمار شکر اور احسان ہے کہ اس نے اپنے پاک گھر دے اندر اپنے عزت و احترام والے دن جمعۃ المبارک دے اندر انہاں خوبصورت گھڑیاں دے اندر سنساریاں نو اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اور اپنے نیک بندیاں دا ذکر خیر کرن دے واسطے اکٹھا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت دی بارگاہ وچ دعا ہے میرا کریم خالق اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ سنساریاں نو دین اسلام دی صحیح سمجھ بھی عطا فرمائے اور اسلام دی تعلیمات دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ بہت تھوڑے لوگاں نو پتہ ہوئے گا کہ اج سفر دی 28 تاریخ ہے اور سفر دی 28 تاریخ نو اسلام دی تاریخ دا ایک عظیم واقعہ رونما ہویا ہے جس دا ساڑی امت نو کوئی پتہ نہیں۔ 28 سفر نو شہزادہ علی المرتضی نور نظر سیدہ فاطمہ الزہرا راکب دوش مصطفیٰ حضرت سیدنا امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شہادت دا دن۔ امام حسن دی شہادت اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مظلوم کربلا نے تے امام حسن مظلوم مدینہ طیبہ نے۔ غور کرن دی گلے اگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو مدینہ پاک وچوں کڈ کے مکہ مکرمہ وچوں بھی نکال کے میدان کربلا دے اندر انتہائی ظلم دے نال شہید کیتا گیا تے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو بھی مدینہ طیبہ دے اندر بڑے ظلم دے نال اور بڑی بے دردی دے نال آپ نو شہید کیتا گیا۔ آج امت نو اے گل دسن دی لوڑے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا آپ دے چھوٹے شہزادے امام حسین بھی شان والے نے اور سیدہ طیبہ طاہرہ دے بڑے صاحبزادے امام حسن بھی شان والے نے۔ اگر تسی حدیث پاک دا مطالعہ کرو سرکار دی حدیثاں پڑھو خدا دی قسم بڑی ذمہ داری دے نال عرض کردہ پیاں جیڑیاں شانہ اللہ دے محبوب نے حضرت امام حسین دیاں بیان کیتیاں نے نا اوہی شانہ بلکہ کئی مقامات تے انہوں نے زیادہ مقامات حضرت امام حسن دے بیان فرمائے نے۔ آج ضرورت اس چیز دیئے حضرت امام حسن آپ دے کردار اور آپ دے صبر و تحمل اور آپ دے بارے اندر میرے آقا دی جڑی احادیث پاک نے جڑیاں آپ دی پیشین گوئیاں نے انہوں نے بیان کیتا جائے پتہ چل جائے گا۔ اگر مصطفیٰ دی تربیت امام حسین نو شہید کربلا بنا کے امت نو اپنے نانا دے دین دا جھنڈا عطا کر دیئے وہی امام حسن بڑا شہزادہ مصطفیٰ ہے جس نے تربیت مصطفیٰ دے پیش نظر اپنے نانا دی تعلیمات دے پیش نظر خلافت دی قربانی دے کے تخت و تاج دی قربانی دے کے اپنے آقا دی خلافت نو تحفظ عطا فرما دیتا ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان بڑا مقام جڑے اسی کربلا دے محرم دے موضوعات دے اندر حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیاں شان دیاں حدیثاں پڑھ دیاں نا میرے آقا نے فرمایا سی حسین و منی و انا من الحسین ہر بندے نو پتہ ہے لیکن اے شاید تھوڑے بندے نے پتہ ہوئے کہ میرے آقا نے انہا لفظاں دے ناری فرمایا حسن و منی و انا من الحسن حسن میرے وچوں ہے تے میں حسن وچوں
حضرت امام حسن آپ نے بڑے بھائی اور امام حسین نے چھوٹے بھائی. عام دنیا داری دے حساب نال بھی اگر ویکھیا جائے تے بڑے بھائی دا احترام چھوٹے نالوں زیادہ ہوندا ہے. برادران گرامی قدر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نہ پیار کرنے والے ہو. امام حسین میدان کربلا دے اندر گئے نے. آپ نے کربلا دے میدان اندر قربانی پیش کیتی ہے. آپ دی قربانی دی شہرت اس وجہ تو ہے کہ آپ دے سارے خاندان نو شہید کیتا گیا. چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں نو بھی قتل کر دیتا گیا. بڑا بے دردی دے نال انتہائی ظلم و تشدد دے نال آپ نو شہید کیتا گیا. لیکن میرے بھائیو اگر شہادت حسین تو پیچھے امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شہادت رو ویکھیا جائے اے بھی کوئی چھوٹی شہادت نہیں ہے. زیوکار بھائیو امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے شہزادے سیدہ فاطمہ الزہرا دے. اور برادران گرامی قدر میں اے بھی گل بیان کر دے ماں اج اسی جدوں دوواں شہزادیاں دی شان نو بیان کر دے ہاں. خدا دی قسم انہاں دی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا دی روح ساڈے تے راضی ہو جاندی ہے. اس دے پیش نظر اس دے پس منظر دے اندر ایک واقعہ بیان کر دے ماں برادران گرامی قدر. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے صحابی نے انہاں نو میرے آقا نے یمن دا گورنر بنا کے بھیجے آ. جدو یمن دے قاضی بن کے گئے نے مدینہ طیبہ دے وچوں میرے آقا کو سبق سکھ کے گئے نے. جا کے یمن دے قاضی بن گئے نے. ملک یمن اندر جا کے فیصلے کرنا شروع کر دیتے نے. مصلی رسول دے امام بھی بن گئے نے. ایک واری یمن اندر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھان دے پے نے. نماز دے اندر آپ نے اس سورت دی تلاوت کیتی ہے جس دے اندر آیت آندی ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. برادران گرامی قدر او سورت دی تلاوت کیتی ہے جس دے اندر اے آیت کریمہ ہوندی ہے جدا مطلب ہے اللہ کریم نے ابراہیم علیہ السلام نو اپنا یار بنا لے آئے. اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اپنا گوڑا دوست بنا لیا, اپنا گہرا دوست اور یار بنا لیا. جدو نماز مکمل ہوئی ہے میرے بھائیو توجہ کرنا, جس نقطے ہوتے میدانوں لے کے جانا چاہنا پتہ چل جائے گا ریزلٹ کی نکلے گا. جدو نماز مکمل ہو گئی ہے حضرت معاذ بن جبل نے سلام پھیر لیا, دعا منگا دیتی ہے, مسلح تے بہ گئے نے. اوتھوں دا ایک مقامی بندہ آپ دے کول آیا, آ کے آکھن لگا اے معاذ بن جبل تساں جڑی آیت کریمہ نماز وچ تلاوت کیتی ہے او دا ترجمہ اے ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نو اپنا گہرا یار بنا لیا ہے. اج اگر ابراہیم دی ماں اے آیت سن لیندی او دیاں اکھاں ٹھنڈیاں ہو جانیاں. میرے پتر دی کیویں شان بیان کیتی جا رہی ہے, میرے پتر دا کس طرح مقام بیان کیتا جا رہا ہے. ادھر تو پتہ چلیا اگر اولاد عزت والی بن جاوے ماں باپ دیاں اکھاں ٹھنڈیاں ہو جانیاں نے. اگر اولاد نو اللہ عزت والا بنا دے وے, اگر بیٹیاں بیٹیاں نو اللہ کریم نیک بنا دے وے, ماں باپ دا دل خوش ہو جاندا ہے, ماں باپ دیاں اکھاں ٹھنڈیاں ہو جانیاں نے. او دیہاتی کہنے لگا اے معاذ بن جبل اللہ نے ابراہیم علیہ السلام دی کیڑی اچھی شان بیان کیتی ہے. آج ابراہیم دی ماں نو اگر آیت سنائی جاوے, حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کئی ہزاراں سال پہلے دنیا تو گزر چکے نے, صرف اس نے دسیا ہے کہ جدوں اولاد دی تعریف کیتی جاوے ماں باپ خوش ہو جاندے نے, انہاں دی اکھاں ٹھر وینیاں نے. برادران گرامی قدر پھر اسی جدوں حضرت سیدنا امام حسن دی شان بیان کر دیا, امام حسین دی شان بیان کر دیا, ساڈا یقین ہوندا ہے ادو چوکی باغٹ دی مسجد اندر ادو اپنے گھر اندر بہ کے اسی نبی دے شہزادیاں نو سلام عقیدت پیش کر دیا. ادو جنت البقیع دے اندر سیدہ زہرا دی روح ساڈے نال راضی ہو جاندی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. ہر ایمان والا اس گل نو جان دے, اس چیز نو سمجھ دے
کہ کائنات اندر اگر کوئی بندہ چاہے میں رب نو راضی کر لواں اللہ نو راضی کر لواں او دا ایک ہی ذریعہ ہے اللہ دے محبوب نو راضی کر لو جدو مصطفیٰ راضی ہو جائے گا خدا دی قسم اللہ عرش والا بھی راضی ہو جائے گا اس گل میں کسی نے کوئی شک تے نہیں نا آج تک کائنات اندر کوئی بندہ جڑا نبی دے واسطے اور وسیلے تو بغیر خدا تک پہنچ سکیا ہوئے ہے کوئی کائنات اندر کوئی بندہ نہیں نبی دے واسطے اور وسیلے تو بغیر اس سے واسطے تے اللہ کریم نے قرآن مقدس اندر ارشاد فرمایا وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى اے میرے محبوب تیرا اللہ تن اتنا عطا کر دے گا تو راضی ہو جاویں گا برادران گرامی قدر اس سے واسطے بریلی دا امام بولیا عشق و محبت دے تاجدار غیرت والا امام احمد رضا بولیا کشتہ عشق مصطفیٰ بولیا تے فرمایا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد خدا چاہتا ہے رضائے محمد خدا چاہتا ہے رضائے محمد پتہ چلیا برادران گرامی قدر اگر اللہ نو راضی کرنا ہوئے اللہ دے محبوب نو راضی کرنا پوے گا ہن برادران گرامی قدر امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جتنے بھی عزت والے محبت والے گزرے نے انہوں نے اپنی کتاباں میں لکھے آئے اے تے پتہ چل گیا اللہ نو راضی کرنا ہوئے اللہ دے نبی نو راضی کر لوا ہن اللہ دے نبی نو سب تو زیادہ جلدی راضی کرن دا کی طریقہ ہے امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ لکھ دے نے خدا دی قسم ہے ساڈا تجربہ شدہ عمل ہے جڑا زہرا نو راضی کر لوے گا او دیتے مصطفیٰ راضی ہو جائے گا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ آپ دینا اتنا پیار کر دینے حضور نے اتنا پروٹوکول عطا فرمایا میرے آقا نے اتنا احترام عطا فرمایا حدیث پاک اندر ہوندہ ہے میرے آقا جدو اپنی مسجد تے بیٹھے ہوندے سن حضور اپنے مصلی تے تشریف فرما ہوندے سن او دو کسے کم دے نال حضرت سیدہ فاطمہ اونیا نے سیدہ زہرا جدوں بھی میرے آقا دی بارگاہ دے اندر حاضر ہونیاں نے خدا دی قسم نبیاں دا تاجدار کھڑے ہو کے استقبال کر دے حالانکہ سیدہ زہرا بیٹی نے میرے آقا باپ نے باپ دا احترام ہوندہ ہے بیٹی احترام کرنے والی ہوندی ہے زیوکار بھائیو اللہ دے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ دی خاطر اپنا مسلح چھوڑ دیں دے کھڑے ہو کے استقبال کر دینے برادران زیوکار اس سے واسطے حضرت سیدہ زہرا نو اگر راضی کر لیا جائے اونا دی روح راضی ہو جائے مصطفیٰ راضی ہو جائے گا مصطفیٰ راضی ہو جاون میرا اللہ بھی راضی ہو جائے گا ہن او واقعہ جڑا میں پہلے آیت والا بیان کیتا ہے اگر آیت پڑھی جاوے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا گوڑا یار بنا لیا ہے حضرت ابراہیم دی آنکھاں ٹھنڈیاں ہو جاون نالے انہاں دی ماں دی آنکھاں ٹھنڈیاں ہو جاون اج حسن و حسین دی شان نو بیان کیتا جائے گا جنت البقیع دے اندر سیدہ زہرا بھی راضی ہو جان گیا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی پیدائش آپ دی ولادت دے بارے اندر معتبر کتاباں دے اندر اے ملدا کہ 15 رمضان المبارک 3 ہجری نو حضرت امام حسن آپ دی ولادت ہوئی ہے اور کیسی پاکیزہ اے آلے کیسا پاکیزہ اے گھرانہ ہے انسان سنے حیران ہو جاندہ ہے ظہر دی نماز حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے ادا کیتی ہے نماز ظہر تو بعد حضرت امام حسن دی ولادت ہوئی ہے ولادت ہو گئی مکمل خدا دی قسم حوالہ بکھانا میری ذمہ داری ہے اس سے دن اس تو بعد آن والی عشر دی نماز حضرت سیدہ فاطمہ نے ادا فرمائی ہے
سارے بندے اس گل دی سمجھ نہیں آئی شریعت دا اے مسئلہ ہے جدوں عورت نو بچہ پیدا ہوندا ہے اس تو بعد کچھ دن واسطے او دے اوتے ناپاکی دی حالت تاری رہندی ہے اے بھی میں ایک وضاحت کر دیواں عموماً ساڈے معاشرے دے اندر اے سمجھیا ویندا جی پورے 40 دن تک اس نے ناپاک رہنا 40 دن کوئی ضروری نہیں جدوں تک او نفاس والا خون جاری رہندا ہے اس وقت تک ناپاکی ہے جدوں او نفاس والا خون ختم ہو جاوے خشک ہو جاوے آنا بند ہو جاوے اس تو بعد جڑا ہے نا اس نے پاک ہو جانا ہے غسل بھی کرنا ہے نماز روزہ سارے احکام جڑے نے وہ لاگو ہو جانے نے میرے بھائی اے چیزاں سمجھنا سکھنا ضروری نے ساڈے معاشرے دے اندر ساڈے ایک رواج دے اندر سنیاں سنائیاں جڑیاں گلاں ہونیاں پین جی 40 دن پورے کرنے نے اگر اے 40 دن والے او سرکل ذہن وچ رکھیا ہوئے اور پاکیزگی پہلے ہو جاوے اس دے باوجود غسل نہ کیتا جائے تے اتنے دن ناپاک رہن دا گناہ بھی اودے سر تے ہوے گا سمجھ آئی کہ نہیں آئی یہ ہر عورت دا اپنا اپنا اس دی مزاج اور طبیعت دے مطابق اس دے انداز ہوندے نے بہرحال حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا آپ دا ظہر دی نماز تو بعد حضرت امام حسن دی پیدائش ہوئی ہے عصر دی نماز آپ نے وضو کر کے ادا کیتی ہے لوگاں نے آکھیا ساڈے واسطے اور قانون ہے اپنے گھر واسطے اور قانون ہے حضرت سیدہ فاطمہ دے اس عمل نو ویکھیا کچھ عورتیں سرکار دی بارگاہ دے اندر آئیاں نے آ کے عرض کیتا یا رسول اللہ اتنا تھوڑا وقت گزریا بچہ پیدا ہون تو فوراً بعد انہاں نماز کیویں کر لی انہاں دا جسم پاک کیویں ہو گیا اللہ دے محبوب نے فرمایا تساں میری فاطمہ نو اپنے جیسا کیویں سمجھ لیا یاد رکھ لو فاطمہ نو میرے رب نے انسانی شکل اندر جنت دی حور دنیا تے بھیج دتی ہوئی ہے اے حیض تو بھی پاک ہے اے نفاس تو بھی پاک ہے ناپاکی انہاں دے نیڑے نہیں آ سکتی برادران گرامی قدر اس واسطے میرے خالق نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ کریم نے اپنے نبی دی آل کو ناپاکیاں نو دور فرما دیتا میرے بھائیو اس تو بھی اگے چلے آؤ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے گھر دا بھی ایک بوہا مسجد نبوی دے اندر کھلدا سی اپنے گھر وچوں نکلدے نے براہ راست مسجد نبوی دے اندر داخل ہو جاندے نے میرے آقا دے گھر دا بھی ایک حجرے دا دروازہ مسجد نبوی دے اندر کھلدا سی کئی ہور صحابہ دے بھی گھراں دے دروازے ڈائریکٹ مسجد نبوی دے اندر داخل ہوندے سن میرے آقا نے ایک دن حکم فرما دیتا سارے دروازے بند کر دیتے جاون اپنے باہر دوجیاں سائیڈاں تو دروازے رکھ دیو عرض کیتا گیا یا رسول اللہ کس واسطے اللہ دے سونے پیغمبر نے فرمایا اس واسطے کہ انسان تے غسل بھی فرض ہو سکتا ہے جدوں غسل لازم ہو جاوے ادوں مسجد وچ پیر نہیں رکھیا جا سکدا مسجد اللہ دا گھر پاک ہے جدوں جسم ناپاک ہوے اس ویلے انسان مسجد اندر داخل نہیں ہو سکدا سارے جڑے جنہ صحابیاں دے دروازے مسجد نبوی دے اندر کھل دے سن سارے دروازے کلوز کر دیتے گئے نے جدوں واری آئی میرے آقا دے اپنے دروازے نو بند کرن دی میرے اللہ دے سونے پیغمبر نے فرمایا میرا دروازہ بند نہ کیتا جاوے میرا دروازہ کھلا رکھیا جائے حضور دے صحابہ نے وہ دروازہ کھلا رکھ چھوڑیا پھر حضرت علی المرتضی شیر خدا دے دروازے دی واری آئی رب دے سونے محبوب نے شریعت مصطفیٰ دے اندر جنہ دا حکم چلدا آمینہ دلال انہوں نے فرمایا علی دے گھر دا دروازہ بھی بند نہ کیتا جاوے او بھی ڈائریکٹ مسجد دے اندر کھلدا رہے عرض کیتا گیا یا رسول اللہ تہاڈے تے بھی اے حالت طاری ہو سکتی ہے حضرت علی تے بھی غسل کرنا لازم ہو سکدا جدوں ساڈے واسطے اے حکم ہے یا رسول اللہ وضاحت تے فرما دیو ساڈا دل مطمئن ہو جاوے تہاڈے دعاں دے دروازے کیوں نہ بند کیتے جاون تساں کیوں براہ راست مسجد میں داخل ہو سکتے ہو اللہ دے سونے کریم پیغمبر نے فرمایا اے میرے صحابہ یاد رکھ لو میرے کولوں تے میری آل کولوں اللہ نے ناپاکیاں نو دور کر چھڈیا ہے علی ہووے یا مصطفیٰ ہووے اسی دوویں جس حال وچ وی ہوویے ناپاکی ساڈے نیڑے نہیں آ سکدی اسی اللہ نے پاک پیدا فرما دیتا ہے نعرہ تکبیر اللہ
नारा रिसालत या रसूल अल्लाह, नारा ताकीक हक जारिया, नारा हैदरी नारा गौसिया या गौसिया। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਪਾਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪਾਕ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਕੰਧੇ ਮੁਬਾਰਕ ਉੱਤੇ ਖੇਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵਜ਼ਾਤ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੰਦਰ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੰਦਰ? حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بارے اندر۔ حضرت امام حسن دی عمر مبارک ہے 7.25 سال جس وقت میرے آقا دا وصال ہوئے۔ کتنی عمر؟ 7.25 سال ہے۔ اور حضرت امام حسین آپ تو کچھ مہینے 1 سال دے لگ بھگ چھوٹے نے۔ 6.25 سال حضرت امام حسین دی عمر ہے اور 7.25 سال 7.5 سال حضرت امام حسن دی عمر ہے جس ویلے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو پردہ فرمان لگے نے۔ برادران گرامی قدر میرے آقا کریم دنیا تو پردہ فرمان لگے نے۔ اپنے گھر دے اندر اپنے بستر ہوتے میرے آقا تشریف فرمانے۔ حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ آپ رو جدوں پتہ لگ گیا میرے آقا نے آپ دس دیتا ہوں جدائیاں دا ویلا آ گیا ہن میں توڑے کو رخصت ہو کے جا رہے ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ نے اپنے دو شہزادیاں نو حضرت امام حسن نو بھی نال لیا حضرت امام حسین نو بھی نال لیا۔ دونوں شہزادیاں دی انگلیاں پکڑ کے حضور دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئیاں نے۔ دونوں نو ایک پاسے کھڑا کر کے ہاتھ جوڑ کے کہنیاں نے کملی والے یار رب دے سنے یار اے میرے بابا جان تسی دنیا تو جا رہے ہو یا رسول اللہ اللہ نے دن کائنات دی بادشاہی دا سب تو بڑا حاکم بنایا میرے بچیاں نو بھی اپنے نبوت دے خزانے دے وچوں کچھ خیرات عطا فرما دے ہو یا رسول اللہ اے تہاڈے بیٹے نے جنہاں نو تساں اتنا پیار کیتا ہے انہاں دے دکھ دے نال تہاڈیاں اکھاں وچ آنسو آ گئے نے یا رسول اللہ انہاں اپنے شہزادیاں نو کچھ عطا فرما دے ہو۔ ہن میرے آقا دی بیٹی دا سوال ویکھنا تے میرے آقا دا جواب وچ عطا فرمانا ویکھنا۔ حضور اپنی چارپائی تے لیٹے ہوئے نے آمینہ دے لال نے امام حسن نو پکڑیا ہے آپ دا سر مبارک چومیا ہے متھا چومیا اپنے سینے دے نال لگایا۔ حضرت سیدہ فاطمہ نو فرمایا اے میری بیٹی زہرا کوئی باپ دنیا تو جاندہ ہے اپنے بیٹیاں دے واسطے کچھ مربے چھڑ کے ویندہ ہے قلعے جائیداداں چھوڑ کے ویندہ ہے روپے پیسے بینک بیلنس چھڑ کے ویندہ ہے جدو کچھ عرصہ گزردہ ہے او بیٹے بھی ٹر ویندے نے زمینہ جائیداداں میں مکوینیاں نے مصطفیٰ ایو جے خزانہ نہیں دے کے جائے گا جڑا چند سالاں تو بعد مک جائے گا مصطفیٰ زہرا دیاں بچیاں نو او خزانہ دے کے جائے گا قیامت آ جائے گی پر مصطفیٰ دی خیرات ختم نہیں ہوئے گی۔ حضرت سیدہ فاطمہ خوش ہو گئی نے میرے بابا جان میرے بچیاں نو کیڑا خزانہ عطا فرمان لگے نے۔ حضور نے حضرت امام حسن دا سر مبارک پکڑیا بوسا دیتا اپنے سینے نال لایا فرمایا بیٹی فاطمہ یاد رکھ لے اما الحسن فلہ جودی و جرتی حسن نو میں اپنی جرت دا بھی وارث بنا دیتا ہے اپنی سخاوت دا بھی وارث بنا دیتا ہے۔ حسن نو میں اپنی جرت اور اپنی سخاوت دا وارث بنا دیتا۔ اما الحسین فلہ سعودی حسین نو میں اپنی سرداری والی پگ دا وارث بنا دیتا ہے اور حیبت عطا فرما دیتی ہے۔ کتنی بڑی سرداری حسین نو مل گئی ہے کہ کئی صدیاں بعد آن والا اجمیر والا بابا بھی کہنے لگا شاہ است حسین پادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ حضور نے فرمایا حسن نو میں اپنی جرت اور اپنی سخاوت دا وارث بنایا اپنی جرت دا اور اپنی سخاوت دا وارث بنایا۔ حسین نو میں اپنی سرداری اور اپنی حیبت عطا فرما رہے ہیں۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن دے بارے اندر تنہا جڑا آپ نے ایک خوبصورت بیان ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا ابنی حاضا سیدن اے میرا بیٹا سردار ہے اور ادھی سرداری کیویں ظاہر ہوے گی ایک وقت ایسا آوے گا مسلمانہ دیاں دو عظیم جماعتاں
کسی غلط فہمی دی وجہ تو آپس کے اندر لڑائی کرن واسطے تیار ہو جا سن، فتنہ و فساد اور قتل و غارت بالکل قریب ہو چکے ہو سی، اے میرا بیٹا حسن اپنی سرداری اپنی عقل مندی بکھائے گا، انہاں دے درمیان صلح کرا کے میری امت نو امن دا تحفہ عطا فرمائے گا۔ حضور دی حدیث پاک ہے اور حضرت امام حسن ہن آپ دی سخاوت دے والا ہونے ہاں، کیویں آپ دی سخاوت ہے؟ آپ ایک دفعہ مسجد دے اندر نماز ادا پہ کر دینے، نماز دے دوران آپ اس تو بعد دعا منگ دے پینے، اپنے وظائف وغیرہ کر دے پینے، ایک بندہ بڑی عاجزی دے نال بڑی رکت دے نال مسجد دے کونے اندر بیٹھ کے دعا منگدا پیا، یا اللہ میرے تے قرضہ بڑا ہے، 10,000 درہم دی وڈی رقم میرے تے قرض آ گئی ہے، مولا کرم فرما میرے قرضے دے ادا کرن دا کوئی سبب بنا دے۔ بار بار او روندا پیا۔ حضرت امام حسن آپ نے فوراً اپنی نماز اپنی دعا نو مکمل کیتا، گھر گئے نے 10,000 درہم اور پھر اس تو بعد مزید 10,000 درہم 20,000 درہم آپ نے گنے نے، گن کے لیا کہ آپ نے اس سوال کرنے والے اس اللہ کو دعا منگن والے نو فرمایا تو میرے نانا دا مہمان ہے، ساڈا تیرے تے دین کوئی نہیں، اے اسا تن تحفہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور آپ ایک دفعہ ایک باغ دے اندر گئے نے، آپ نے دیکھا ایک غلام بیٹھا ہویا ہے جس تے نال ایک کتا بھی بیٹھا ہویا ہے، وہ غلام روٹی کھاندا پیا اور کیویں کردا ہے، ایک لقمہ بندا ہے نا اپنے منہ وچ پاوندا ہے، دوجا لقمہ توڑدا ہے اس کتے دے اگے سٹ دیندا ہے، اس طرح اس نے وہ ساری روٹی کھا دی ہے۔ حضرت امام حسن آپ نے یہ منظر ویکھیا، آپ دے کول گئے نے، فرمایا تو اے کی پیا کردا؟ اس آکھیا میں روٹی کھان لگا اس نا، میرے مالک نے جتنی روٹی میں دتی نا میری اس بھوک واسطے اتنی روٹی کافی آئی، تھوڑی ہوندی تے میری بھوک پوری لانی نہیں، لیکن میں دیکھیا کہ اے کتا بھی بیچارہ بڑا بھکھا ہی اور اے اورو پرو منہ مار کے شہیں تلاش پیا کردا ہی، میں سوچیا جویں میں بھوک لگے میرا دل بے چین ہو جاندا ہے، اے بھی تے خدا دی مخلوق ہے، اس دا بھی پیٹ ہے، اگر اے بھکھا رہ جائے گا اے تکلیف اندر ہوے گا، میں ایک لقمہ آپ کھاندا پیاں ایک لقمہ اس رو کھلاندا پیاں تاکہ اس دا بھی پیٹ بھر جائے، اس دی بھوک لے جائے۔ حضرت امام حسن اس دی ہمدردی تو اتنا متاثر ہوئے نے، آپ گئے نے فوراً اس باغ اور اس غلام دے مالک دے کول، انہوں غلام نو اجے پتہ کوئی نہیں، آپ نے مالک کو پوچھیا ہے تیرا باغ کتنے دا؟ اس نے کہا جی اتنے لکھ درہم دا۔ آپ نے وہ بھی سودا کر لیا، فرمایا جڑا وچ غلام بیٹھو ہے او دی قیمت کی ہے؟ اس غلام دی قیمت بھی پوچھی ہے، دوواں دی قیمت ادا کیتی ہے۔ آپ آئے نے، او غلام اجے اوتھے بیٹھو ہویا، او کھانے دے برتن او دے کول نے، اللہ دے محبوب دا سونا نواسا سخاوت دا تاجدار امام حسن آئے نے، آ کے فرمایا میرا کوئی کمال نہیں، رب نو اپنی مخلوق تے تیرا رحم کرنا ایڈا پسند آ گیا، اللہ نے تن آزاد بھی کروا دیتا ہے، اس باغ دا مالک بھی بنا دیتا ہے۔ حضرت امام حسن اور حضور دا دوواں شہزادیاں دے نال پیار کتنا، جس طرح پہلے میں بیان کیتا کہ جس طرح حضرت امام حسین دیاں شاناں نے نا، اس سے طرح ہی حضرت امام حسن دیاں شاناں بھی نے۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین بچپن دے اندر چھوٹے چھوٹے بچے نے، دوویں بھائی نے، پیار دے نال کشتی کر دے پے نے، جویں اج ساڈے کوئی بیٹے بانجے بتیجے ہون اسی انہاں کول بٹھانے ہاں، پیار دے نال کشتیاں کر دے نے، آپس دے اندر لاڈ پیار کھیل کر دے نے۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین دوویں اس طرح لاڈ پیار کر دے پے نے۔ حضور کی فرماندے پے نے؟ حضور کہندے نے حسن ایتھوں پکڑ، اے بازو پکڑ لے، اے ٹنگ پکڑ لے، حسن اے درمیان وچوں قابو کر لے۔ حضرت سیدہ فاطمہ کول آئیاں نے، عرض کر دیاں نے یا رسول اللہ ابا جان حسن بھی تو ہڈا بیٹا ہے، حسین بھی تو ہڈا بیٹا ہے، حسن بڑا ہے حسین چھوٹا ہے، تسی حسن نو تے دا دستے پے ہو، حسین نو کیوں نہیں دا دستے پے؟ رب دے سونے محبوب نے فرمایا زہرا تن پتہ کوئی نہیں، حسن نو دا میں دستا پیا، حسین نو دا جبریل دستا پیا ہے۔ انہاں دیاں تے اے شاناں نے، رب دے فرشتے اپنی ذمہ داریاں آسماناں والیاں او چھوڑ کے آندے نے، مصطفیٰ دیاں شہزادیاں نو خوش کر دے نے۔ برادران گرامی قدر، اس سے واسطے امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ بولے تے فرمایا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، اے دو
دوویں جنتی جوان نے جنہاں نو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لاڈ پیار عطا فرمائے نے ہن آؤ برادران گرامی قدر حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تے سیرت و کردار دی طرف حضرت امام حسن اتنا خدا دی عبادت ہے کہ مکہ تو لے کے مدینہ تک 300 میل دا فاصلہ ہے کتنا فاصلہ 300 میل اگر اس نے کلومیٹر دے اندر کنورٹ کیتا جائے تو شاید 400 دے لگ بھگ کلومیٹر میل بڑا ہوندہ ہے نا کلومیٹر تھوڑا جا چھوٹا ہوندہ ہے برادران گرامی قدر 300 میل دا فاصلہ ہے مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ دے اندر آج تے سڑکاں بھی بن گئیاں نے بڑیاں سفر دیاں سہولتاں نے تیز گڑیاں موجود نے بندہ چاند منٹاں دے اندر مکے تو مدینے پہنچ جاندہ ہے امام حسن دے دور اندر نہ سڑکاں سہولت والیاں نے برادران گرامی قدر نہ سواریاں دی اتنی سہولت ہے حضرت امام حسن دے کو کئی گھوڑے بھی موجود نے کئی خچر بھی موجود نے ہٹھ تے سواریاں موجود نے لیکن ساری زندگی دے اندر حضرت امام حسن نے 20 واری حج کیتا مدینہ تو مکہ مکرمہ گئے نے اللہ دی قسم ایک واری بھی سواری تے سوار نہیں ہو کے گئے پیدل ٹر دے گئے نے اپنے پیراں وچوں جتیاں لا کے گئے نے کسے نے آکھیا اے امام حسن دہاڑے کو تے سواریاں موجود نے ہٹھ بھی موجود نے گھوڑے بھی موجود نے اللہ دیاں نعمتاں موجود نے او دے باوجود تسی پیدل کیوں جاندے ہو آپ نے فرمایا اے میرے کو سوال کرنے والے ہو میرا اللہ اتنا بڑا بادشاہ ہے جس ویلے بادشاہاں دے کول نوکر بندے نے اپنا حال مہماناں جیا بنا کے بندے نے عاجز بنا کے بندے نے مسکین بنا کے جاندے نے جتنا مسکین بنا کے بڑے دے سامنے جاؤ گے اتنا زیادہ خوش ہو جائے گا آپ نے 20 باری بیت اللہ دا حج کیتا ہے مدینہ طیبہ تو مکہ مکرمہ پیدل چل کے گئے نے ساری رات خدا دی کلام دی تلاوت کر دے رہندے نے سورہ کہف دی تلاوت کثرت دے نال فرما دے نے برادران گرامی قدر حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے بھی بڑی کثرت دے نال رکھ دے نے سخاوت بھی کر دے نے حج بھی کر دے نے اللہ کریم نے میرے آقا دی شکل دا بھی انہوں نے وارث بنایا اتنا ہم شکل مصطفیٰ نے کہ جدوں میرے آقا دا وصال ہو گیا کملی والا سونا رب دا یار دنیا تو پردہ فرما گیا برادران گرامی قدر حضور دے صحابہ دے دل اندر جدوں میرے آقا دی یاد ہوندی ہے دوڑتے ہوندے نے سیدہ زہرا دے دروازے دے ہوتے دستک دے کے کہندے نے اے کونین دی شہزادی اپنا بیٹا حسن تے بکھا دے جدوں حسن نو ویدیاں اس دے اندر تصویر مصطفیٰ دی نظر ہوندی ہے سدا دل ٹھر ویندا ہے آؤ برادران گرامی قدر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا دور خلافت نماز عصر ادا ہوئی ہے بچے کھیل دے پہنے گراؤنڈ دے اندر حضرت صدیق اکبر آپ بھی مسجد چو باہر نکلے نے علی المرتضیٰ بھی مسجد چو باہر نکلے نے دومیں میرے آقا دے سونے شانہ والے یار مسجد نبی چو باہر نکلے نے حضرت ابو بکر صدیق نے آپ نے جدوں دیکھیا باہر گراؤنڈ دے اندر چھوٹا جہا شہزادہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھیڑ دے پہنے ابو بکر صدیق نے امام حسن نو چاہ کے اپنے کندھیاں دے اتے بٹھا لے آئے پیار کر دے پہنے آپ دے ہتھاں نو چم دے جا رہے ہیں بڑا ادب احترام کر دے جا رہے ہیں زیوکار بھائیو علی المرتضیٰ جدوں کوڑوں گزرے نے حضرت صدیق اکبر نے آواز دے کے بلایا اے علی میری گل سن جاؤ پتہ ہے اے میرے کندھیاں تے کون سوار ہے حضرت علی کہندے نے اے ابو بکر اے میرا بیٹا حسن میں توڑے کندھیاں تے سوار ہے صدیق اکبر نے فرمایا اے علی میں نے بھی پتہ ہے اے بیٹا تیرا ہے پر یاد رکھ لے حسن بیٹا علی المرتضیٰ دا ہے پر تصویر مصطفیٰ دی نظر آ رہا ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدر نعرہ غوثیہ برادران گرامی قدر آج 28 سفر امام حسن دی شہادت رو سلام پیش کرنے والے ہو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا دور خلافت آیا حضرت سیدنا عمر بن خطاب دے دربار اندر مال غنیمت لے آیا گیا کسے جنگ دے اندر اللہ کریم نے ڈھیر سارا مال عطا فرمایا صحابہ آ گئے نے اپنا حصہ لین واسطے زیوکار
وقار بھائیو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر آئے نے میرے آقا دے جان نشین حضرت عمر بن خطاب دے ذاتی بیٹے آئے نے انہوں نے جدو حصہ دین دی باری آئی حضرت عمر نے فرمایا 500 درہم میرے پتر نو دے چھڑو 500 درہم انہوں دے حوالے کر دیتے گئے لے کے سائیڈ ہوتے بہ گئے تھوڑی دیر آئیے جنتی جوانہ دے سردار سیدنا امام حسن آ گئے نے امام حسین آ گئے نے حضرت عمر نے جدوں ویکھیا ہے اللہ دی قسم ہے اپنے ممبر تو کھلو کے استقبال کیتا ہے خزانہ تقسیم کرنے والے نو فرمایا 1000 درہم حسن نو دے دیتے جاون 1000 درہم امام حسین نو دے دیتے جاون جدو دعا بھائیاں نو 1000 درہم دے دیتا گیا حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر دے سکے بیٹے سامنے آ گئے نے عرض کرتے نے ابا جان میری عمر انہا دوما تو زیادہ ہے میں اس ویلے دا جنگا لڑدا پیا ماں جس ویلے دے نکے نکے بچے آن یہ اجے مسجد نبوی دے اندر کھیڑیا کر دے سن میں اس ویلے بھی تلواراں لے کے اللہ دے دشمناں دا مقابلہ کردا پیا سا میرا حق زیادہ بندا ہے میرا سینئر میری عمر زیادہ ہے میرا تجربہ زیادہ ہے حضرت عمر نے فرمایا اے تے دنیا نو دسنا چاہنا عمر جتنی وڈی ہوے چھوٹی ہوے میرے نزدیک دا کوئی مقام نہیں ہوے گا آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر نو فرمایا اپنے بیٹے نو فرمایا اگر تو چاہتا ہے تین حسن و حسین دے برابر حصہ دیتا جاوے پھر ایک کام کر لے حضرت عبداللہ بن عمر کہندے نے کیڑا کام ہے آپ نے فرمایا جا پھر انہاں دی ماں جئی ماں لے کے آ انہاں دے باپ علی جیسا باپ لے کے آ انہاں دے نانے مصطفیٰ جیسا نانا لے کے آ او کہنے لگے ابا جان ایک میں ہو سکتا ہے زہرہ جئی شہزادی تے کائنات اندر نظر نہیں آئے گی علی جیسا شان والا کتھوں ملے گا مصطفیٰ جیسا مقام والا کتھوں ملے گا پھر حضرت عمر نے فرمایا اس سے واسطے میں تستا پیاما حسن و حسین دی ریس نہ کرنا مصطفیٰ دے شہزادے نے اللہ نے انہوں ساڑھے سر دا تاج بنایا برادران گرامی قدر میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے جڑی میرے آقا نے بشارت عطا فرمائی ہے او دا تذکرہ کر دے ماں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا جدوں دور حکومت آیا حضرت سیدنا امام حسن دے ہاتھ دیتے بیعت کیتی گئی ہے 6 مہینے آپ دی خلافت دا دورے اس تو بعد بڑیاں بغاوتاں ہو گئیاں نے بڑے حالات خراب ہو گئے نے لوگ آکھیا جی انہاں کو حکومت نہیں سنبھالی جاندے ہن او ویلا آ گیا جدوں میرے مصطفیٰ دی حدیث سچی ہو جانی ہے خدا دی قسم ہے کائنات دی تاریخ پڑھ کے ویکھ لو اتنے لوگ نظر آونگے جنہاں نے تخت دی خاطر قتل و غارت کروا دیتا جنہاں بادشاہی حاصل کرنے واسطے جنہاں کرسی حاصل کرنے واسطے اپنے سکے بھرا بھی قتل کروا دیتے نے یہ ہو جائے بادشاہ بھی تاریخ وچ نظر آونگے جنہاں اپنے باپ نو قتل کروا دیتا تاکہ کرسی دا وارث ہونی میں بن جاواں اپنی بادشاہی دے واسطے دنیا ہوتے ظلم اور فساد کرنے والے تے بے شمار نظر آنگے لیکن اللہ دی قسم ہے تاریخ انسانیت دے اندر ایک واحد امام حسن دی ذات نظر آئے گی جنہاں نے امت مصطفیٰ نو فساد تو بچان واسطے اپنا تخت و تاج بھی قربان کر دیتا ہے صلح کر کے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے ہاتھ ہوتے بیعت کیتی ہے آج لوگ کہندے نے تسی یزید نو برا بھلا کہندے ہو اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نو صحابی بھی مندے ہو شان والا بھی مندے ہو وجہ کی ہے بیٹا برا ہے باپ چنگا ہے میں آکھیا کرداں ساڑی محبت دا معیار نبی دی آل ہے یزید لعنتی بدبخت دے نال امام حسین نے جنگ کیتی ہے ساڑی ہو دینا جنگ ہے حضرت امیر معاویہ انہاں دینا حضرت امام حسن نے صلح کیتی ہے جیڑا بھی مسلمان ہوئے گا نبی دی حدیث اور خدا دے کلمے نو منن والا ہوئے گا کدی بھی حضرت امیر معاویہ نو برا بھلا نہیں کرے گا جیڑا امام حسن نو منن والا ہے وہ حضرت امیر معاویہ نو بھی سلام پیش کرے گا جنہاں دے پچھے کھلو کے حضرت امام حسن بھی نمازاں پڑھ دے رہے اور پھر برادران گرامی قدر جدوں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شہادت دا وقت آیا پتہ ہے آپ دی شہادت کس طرح ہوئی آپ نو زہر دے دیتا گیا
اتنا سخت زہر دیتا گیا جس دے نال آپ دے اندر دا سارا نظام گل گیا، آپ دیاں انتڑیاں، آپ دا جگر کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے، جس طرح تیزاب کسی چیز دے اندر ڈالیا جائے ہر چیز حل ہو جاندی ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو کے آپ دے حلق دے رستے باہر آ رہا، کول آپ دے امام حسین بیٹھے ہوئے نے، اکھاں وچ آنسو جاری نے، حضرت امام حسن دے کول حضرت سیدہ زینب بھی بیٹھی ہوئے نے، رو کے کہنیاں نے اے ساڈے ویر دسو تے صحیح کون ہے جس نے تانوں زہر دتا سی دے کو بدلہ تے لویے۔ میرے بھائیو اج ساڈا کوئی نقصان ہو جاوے، کوئی چوری ڈکیتی ہو جاوے، اسی جدے جدے تے شک ہوے 50 بندے نامزد نام معلوم بھی وچ لکھا دینے ہاں، کئی بندے انہاں دے نام لکھا دینے ہیں جنہاں کو تفتیش کیتی جائے، پتہ نہیں انہاں وچوں کوئی مجرم نکل آئے گا، لیکن امام حسن نے فرمایا میں نے پاک کسے ہوتے بھی نہیں، پتہ نہیں کس نے میرے نال اے ظلم کیتا ہے، اس واسطے میں کسے دا نام نہیں لواں گا، میں اے اپنا معاملہ خدا دی ذات تے چھڈاں گا، جس نے میرے تے ظلم کیتا ہے رب آپ دے کو بدلہ لے لوے گا۔ کتنا صبر والا، کتنا حوصلے والا حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین دے بڑے بھائی نے، اس واسطے میرے بھائی 28 سفر نو آپ دی شہادت مبارکہ دا دن نے، اس سن اج جانن دی ضرورت ہے، اے سمجھن دی ضرورت ہے، اگر امام حسین شان والے نے تے حضرت امام حسن بھی مقام والے نے۔ ساڑیاں محفلان دے اندر جس طرح نعرے لگ دے نا، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسین یا حسین، میں آکھیا کردہ اے نعرہ انج ہونا چاہیے دا، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسن یا حسین، دو میں بھی رہا ساڑیاں اکھاں دی ٹھنڈک نے، ساڑے دل دا چین بھی نے۔ ایک بار یہ سبق پکا لے بھی یہ سارے مل کے جواب دیو نا، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین۔ بارہ لے بھی ذرا جاگ جاؤ نا، میں کدی بھی کسی نے پریشان نہیں کیتا، لیکن آج چونکہ سبق پکوانا نا سارے رل کے آکھ لو، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین۔ اللہ کریم اونا پاکاں دے صدقے سن سارے نو بھی دین دی غیرت اور اللہ کریم دا خوف اور تقوی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔